الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وصلى الله على رسوله سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تعالى في كلامه المحكم المبين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين صغيرا وفي اعين الناس كبيرا رب يسر ولا تعسر وتمم لي بالخير وبك نستعينك يا فتاح يا فتاح يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما اللہ جل جلالہ اما نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی صفات پر انگنت درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام ذویل احتشام سامعین عظام مجھے آپ کے حضور سرنامہ سخن میں قرآن اقدس کے 28ویں پارے سے ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن اقدس کی 65 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت میسر آئی۔ تلاوت کردہ آیت مقدسہ مطہرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر بند گلی میں بھی پہنچ جائے نا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ فرماتے ہیں میں پھر اسے نکال لیتا ہوں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پھر میں اس بندے کو اس جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص تقوی اختیار کر لے وہ اگر بند گلی میں بھی پہنچ جائے تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے نکال لیتا ہوں، اسے پھر چھوڑتا نہیں میں، اور پھر میں اسے اس جگہ سے رزق دیتا ہوں جس جگہ پر کبھی اس کا کوئی گمان اور خیال بھی نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، آج کے انسان کا المیہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے،
بہت بڑی ٹریجڈی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آج کا انسان اتنا خدا سے نہیں ڈرتا جتنا وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے کہ میں غریب نہ ہو جاؤں. اتنا ہم خدا سے بھی نہیں ڈرتے جتنا ہم غربت سے ڈرتے رہتے. لیکن اللہ نے یہاں وعدہ فرما دیا کہ جو متقی ہوگا نا، ایک حدیث رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ متقی کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے جس جگہ سے وہ اپنے نبیوں کو دیا کرتا تھا. احباب ذی وقار، آج کا انسان جو ہے نا، اس کی پرائرٹی لسٹ میں، اس کی ترجیحات میں، اس کی ترجیح اول تو خدا ہونی چاہیے، اور متقی وہی ہے جس کی ترجیح اول، جس کی ٹاپ پرائرٹی اللہ ہو. لیکن آج ہماری ترجیحات کی فہرست میں ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت ابراہیم قصاب رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی انسان جس نے اللہ کے سوا اپنا کوئی بھی مقصود اور مطلوب بنا لیا، مطلوب اور مقصود ہونا کیا چاہیے؟ اللہ. مومن کا مطلوب اور مقصود صرف اللہ ہے. اور جب کوئی شخص اللہ کے سوا کوئی بھی مطلوب اور مقصود بنا لیتا ہے، حضرت ابراہیم قصاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا اس نے ایک خدا ہی اور بنا لیا. یعنی مطلوب اور مقصود تو اللہ ہونا چاہیے، لیکن جب ہم زندگی کے اندر، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمارے تو جو ترجیحات میں سر فہرست ہے نا، وہ حضرت ہے بینک بیلنس، وہ ہیں پلاٹس، وہ ہیں پلازے، وہ ہیں بنگلے، وہ ہیں جاگیریں، وہ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں، ہماری ترجیحات. اور ہم ہر اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس یہ سارا کچھ ہو. اور میں اکثر و بیشتر اپنے خطبات میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اس کا نام ہے کہ میرے پاس ڈھیروں بینک بیلنس ہوں، پلاٹس ہوں، پلازے ہوں، بنگلے ہوں، جائیدادیں ہوں، جاگیریں ہوں، میری ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوں، میرے پاس فارم ہاؤسز ہوں، میرے پاس گاڑیاں ہوں، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اس کے اندر ہے، تو پھر میرا یہ جملہ اس کے لیے ہدیہ ہے. سوچئے گا کہ پروفیسر صاحب اپنی گفتگو میں کیا عجیب جملہ بول گیا. کسی لکھنے والے نے لکھا، اے بندے تجھے تیری حیثیت اور اوقات کا اس دن پتا چلے گا جس دن تو اپنے مال کی وصیت لکھوانے بیٹھے گا، اور پھر تیرے مال کے اندر ایک ہی شخص ایسا ہوگا جس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ تو خود ہوگا. وہ تو خود ہوگا. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم دنیا میں آتے ہیں 50 سال 60 سال 70 سال گزار کے لے کے کیا جاتے ہیں؟ صرف سفید ایک چادر، اور حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جسے ہم اپنے ہاتھوں سے خود اوڑھ بھی نہیں سکتے ہوتے. ہماری مجبوری کا یہ عالم ہوتا ہے. اور ویسے بھی تکبر جو ہے یہ حضرت انسان کو زیب کیسے دے کہ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ اس شخص کو تکبر زیب کیسے دیتا ہے جو پہلے غسل میں بھی محتاج تھا اور آخری غسل میں بھی محتاج ہوگا. اس شخص کو تکبر زیب دے جس کی اوقات اور حیثیت یہ ہے. کسی لکھنے والے نے لکھا کہ تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو 2 دفعہ شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے، ایک دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے. یہ تیری اوقات ہے. عزیزان گرامی،
زندگی اس شے کا نام نہیں ہے کہ بندے کے پاس ڈھیروں دولت ہو. کتابوں کے اندر حضرت محبوب الہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نا کسی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ دو بھائی نا آپس میں جھگڑ رہے. حضرت خواجہ محبوب الہ ان کو پہچانتے تھے اور آپ نے ان سے پوچھا, ہاں بھائی کیا ہوا بچے, لڑ کیوں رہے ہو؟ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی بولا, کہنے لگا حضرت یہ پلاٹ نا میرا ہے اور یہ میرا بھائی جھگڑ رہا ہے, کہتا ہے یہ پلاٹ میرا ہے. وہ چھوٹا کہتا ہے حضرت نہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, میرا بڑا بھائی جھوٹ بول رہا ہے, یہ پلاٹ میرا ہے. ایک ہی پلاٹ پر دونوں بھائیوں کا دعویٰ تھا. عزیزان محترم, حضرت خواجہ محبوب الہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یار کیوں نہ ہو کہ ہم زمین سے پوچھ لیتے ہیں, زمین سے پوچھ لیتے تو کس کی ہے. اور یہ ایک کرامت ہے. اور میں کہا کرتا ہوں جب بھی کرامت کا ذکر کروں عرض کیا کرتا ہوں کہ کرامت کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے. لہذا اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ یہ تو عقل میں بات ہی آنے والی نہیں ہے کہ زمین بول پڑے. آپ نے زمین کو حکم دیا کہ ارے زمین بول, تو کس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی. ذرا لوہے قلب پر یہ جملہ لکھنا, زمین سے کیا آواز آتی ہے کہ حضرت نہ میں ہوں بڑے کی نہ میں ہوں چھوٹے کی. پلاٹ سے آواز آتی ہے نہ میں ہوں بڑے کی نہ میں ہوں چھوٹے کی, یہ اصل میں دونوں ہی میرے ہیں. عزیزان گرامی, ہمیں اس کے اندر اترنا ہے. ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ زمین میری ہے, یہ پلاٹ میرے ہیں, یہ مکان میرے ہیں. آج سے 100 سال بعد ان مکانوں کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہوں گے جو بالکل اجنبی ہوں گے, جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہوں گے, جو نہ ہمیں جانتے ہوں گے. ایسے لوگ رہ رہے ہوں گے. عزیزان محترم, یہ نہیں ہے دنیا کا مقصد, اور ہماری ساری کوششیں ہی اسی بات پر خرچ ہوتی ہیں. روٹی, کپڑا, مکان, بس. میں راستے میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار کتنی عجب بات ہے کہ انسان ساری زندگی یہ سمجھتا کہ میں روٹی کھا رہا ہوں, حالانکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نہیں, روٹی مجھے کھا رہی ہے. ہماری ساری توانائیاں رزق پر ہی لگ رہی ہیں. ایسے جیسے ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ بس ہم سب کچھ بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں, خالی ہاتھ جانے کے لیے. جانا ہم نے خالی ہے, لیکن اس کے باوجود تما, لوب, لالچ اتنا. عزیزان محترم, اللہ نے جو میں نے آیات تلاوت کی اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم متقی بن کے دیکھو, پھر میں تمہیں اس جگہ سے رزق دوں گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہوتی. عزیزان محترم, تصوف کی کتابوں میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ, بہت جلیل القدر ہستی گزری ہے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک خاتون جوانی کے ہی دنوں میں بیوہ ہو گئی. چھوٹے چھوٹے اس کے 2-3 بچے تھے, اور بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی, اور اوپر سے شوہر کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا, اور بڑی قسم پرسی اور بے بسی کا دور شروع ہو گیا. پاس جمع پونجی ہے کچھ نہیں, اور صرف 3 دینار اس کے پاس. گھر میں فاقے چل رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا, اس خاتون نے, کہ جو اس کے پاس 3 درہم یا دینار تھے نا, اس نے اس کی نا اون خرید کے لائی. اون خرید کے لائی. اس نے سوچا کہ اس اون سے نا میں کچھ چیزیں بناؤں گی اور بازار فروخت کر دوں گی, تھوڑا سا کوئی رزق کا بندوبست ہو جائے گا. اس نے اس اون کی کچھ چیزیں بنائیں, 3 درہم کی اون لائی, چیزیں بنائیں, اور اس نے چیزیں پھر بازار میں فروخت کی. وہ 5 درہم کی بکی, 2 درہم کا اس کو منافع ہوا. اس نے کیا کیا کہ 2 درہم کا لے آئی گھر کا سودا, اور 3 درہم کی نا
وہ اون وول مزید وول لے آئی کہ اب اور اس کو بنا کے چیزیں بازار میں فروخت کروں. عزیزان محترم، اس اون کا نا ایک گولا تھا اور لا کے اس نے گھر میں رکھا تو ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس نے چونچ کے ساتھ اور پنجوں کے ساتھ نہ اس اون کے گولے کو، آپ کو پتا اون کا وزن تو کوئی ہوتا نہیں، اس نے اون کو اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اون کا گولا اٹھا کے نظروں سے اوجھل ہو گئی اور وہ عورت تھوڑا سا پیچھے بھاگی لیکن وہ پرندہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، پریشان ہو گئی. اوہو میری تو جمع پونجی ساری گئی. برا حال، بینکے دیاڑے، بہت پریشان ہوئی اور جا کے نا پریشانی کے عالم میں حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہے، حضرت مجھے ایک بات تو بتائیں کہ اللہ جو ہے یہ رحیم و کریم ہے یا ظالم ہے؟ کہنا تو اصل میں وہ یہی چاہتی تھی کہ میرے ساتھ تو ہوا ہے ظلم. یعنی جیسے ہم بھی بعض دفعہ نا ہمارے اوپر کوئی پریشانی اور آزمائش آتی نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف میں ہی رہ گیا اس مصیبت کے لیے. کسی لکھنے والے نے ایک جملہ لکھا بڑا عجیب کہ بندے کے اپنے اوپر کوئی مصیبت آئے تو بندہ کہتا ہے یہ میری آزمائش ہو رہی ہے، اور کسی کے اوپر مصیبت آئے تو پھر سمجھتا ہے یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے. یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہوتی ہے. اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو انسان سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور کسی کے اوپر مصیبت کو دیکھے گا اور کہے گا یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. خیر، وہ خاتون جا کے جب حضرت سے پوچھتی ہے نا، حضرت یہ مجھے بتائیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے یا ظالم ہے؟ کہنا تو وہ یہ چاہتی تھی میرا تو سب کچھ لٹ گیا. تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا؟ اس نے ساری بپتا سنائی، کہانی سنائی کہ حضرت یہ ہوا، میرے پاس 3 درہم تھے، اون لائی اور وہ چیل لے کے اڑ گئی. آپ نے جب یہ ساری بات سن لی نا، اسی دوران نا حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ جو ہے نا وہ کھٹکا. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ گھر سے باہر گئے، دیکھا دروازے پر 10 لوگ کھڑے ہیں اور ان میں سے نا ایک شخص مخاطب ہو گیا ان 10 میں سے جو ان باقی 9 کی نمائندگی کر رہا تھا. وہ کہنے لگا کہ حضرت ہم ہیں مسافر، ہم کشتی میں سوار تھے، سمندر میں ہم سفر کر رہے تھے، ہماری کشتی کو ہو گیا سوراخ اور اس میں سے اندر پانی آنا شروع ہو گیا اور ہمیں اپنی موت سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آنے لگی. ہم 10 نے نا بڑی کوشش کی کہ اس پانی کو کسی طریقے سے سوراخ کو بند کریں، لیکن وہ سوراخ بند نہیں ہو رہا تھا اور پانی کشتی کے اندر جمع ہو رہا تھا. بس ہمیں لگ رہا تھا بس ابھی کشتی ڈوبی، ابھی ڈوبی. حضرت اسی دوران نا ہم نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا، ایک منت مانی ہم 10 نے کہ پروردگار تو ہمیں صحیح سلامت کنارے لگا دے، ہم میں سے ہر بندہ تیری راہ میں نا 1,000 درہم خیرات کرے گا. حضرت جب ہم نے یہ منت مانی نا تو ہم نے کیا دیکھا، ایک چیل اڑتی ہوئی آئی، اس کے پنجوں کے اندر نا ایک اون کا گولا تھا. اس نے نا این کشتی کے اوپر ہمارے اوپر آ کے گرایا. ہم نے وہ گولا اٹھایا جلدی سے اور ہم نے اس کو سوراخ کے اندر جہاں سے کشتی ٹوٹی ہوئی تھی اس کے اندر دیا اور پانی ہو گیا بند، اور جو کشتی کے اندر پانی تھا اس کو ہم نے باہر گرایا اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہم بخیر و عافیت کنارے لگ گئے. ابھی ہم کشتی سے اترے ہیں تو ہم نے سوچا سب سے پہلے منت پوری کرتے ہیں. تو ہم نے نا یہاں ہم تو مسافر ہیں، ہم نے یہاں نا لوگوں سے پوچھا کہ یار کوئی یہاں کسی اللہ والے کی خبر دو، ہمیں کسی اللہ والے سے ملنا ہے. اور دل میں ہمارے یہ تھا کسی اللہ والے کو مل کے نا ہم 10,000 درہم دے دیں گے، 1,000 درہم 10 آدمی دے دیں گے اور اپنی منت پوری کریں گے. تو بہت سارے لوگوں نے نا ہمیں آپ کے گھر کا ہی بتایا کہ وہ جو گھر ہے نا داؤد طائی نام کے وہاں بزرگ ہیں وہ رہتے ہیں اور آپ ان کے پاس چلے جائیں. تو حضرت وہ یہ لیجئے 10,000 درہم ہماری طرف سے اور آپ اس کو نا دین کے کاموں میں خرچ کر لیں. اور وہ 10,000 درہم لے کے جب چلے گئے نا حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے دروازہ بند کیا اور وہ 10,000 درہم اٹھائے ہوئے اس بڑھیا کے پاس آئے جو اندر بیٹھی ہوئی تھی. آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بی بی، ساری بات سنائی کہ اس طرح میرے پاس لوگ آئے اور یہ انہوں نے 10,000 درہم دیا ہے، انہوں نے منت مانی ہوئی تھی، یہ لو 10,000 درہم اور جاؤ اپنا راستہ پکڑو
اور اب مجھے بتاؤ، حضرت داؤد طائی فرمانے لگے کہ اب بتاؤ کہ اللہ ظالم ہے یا رحیم و کریم ہے؟ عزیزان گرامی، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا رحیم و کریم ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نا، ان کے پاس ایک دفعہ حضرت اما رابعہ بصریہ اور حضرت قاضی شماس رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے ایک اللہ کے ولی تھے، یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نا بات کرنے لگے کہ لوگوں، اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ جب حضرت حسن بصری نے یہ بات کی نا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگی، حسن اور تیرا دماغ تو نہیں چل گیا، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حسن بصری کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے، رابعہ کیا ہوا بھی تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے یہی کہا ہے نا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتے رہا کرو، ان قریب اس کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا، کون سا میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگے، تمہارا لگتا ہے دماغ چل گیا، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس وحدہ لا شریک نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کب کیا ہے جس کو وہ کھولے گا؟ جب یہ بات کہی نا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ، یہ بڑھیا تو حسن سے بھی زیادہ تجھے جانتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہر وقت اس کا کرم ہوتا ہے، ہر وقت اس کا فضل ہوتا ہے، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ ویسے پریشان یار ہم ہوئے بھی کیوں؟ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ وہ شخص، دیکھو ہر شخص ڈپریشن ٹینشن کا مارا ہوا ہے، اور کسی لکھنے والے نے کیا عجیب جملہ لکھا کہ وہ شخص مایوس اور نا امید ہو کیسے سکتا ہے جس کی مذہبی کتاب کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہو رہا ہو۔ ہمیں تو پہلا سبق ہی قرآن نے یہ سکھایا کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اس لیے متقی جو ہوتا ہے نا وہ پریشان نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، آج ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ہماری ساری ٹینشنز اس کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر آپ لاکھوں پتی کو بھی دیکھیں، کروڑوں کو بھی دیکھیں، جس کے پاس ہزاروں ہیں وہ بھی پریشان، سارے ہی پریشان ہیں، اور جس کے پاس تو کروڑوں ہیں نا وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہے۔ یہ ہمارے پاس جو امیر لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں، جن کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، ان کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ جیسے جیسے پیسہ آتا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اقدس کے اندر انسانی نفسیات کو ایک جگہ پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ میں جیسے جیسے کسی انسان کو نعمتیں دیتا جاتا ہوں نا فَعَارَضَ، اور وہ مجھ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں جیسے جیسے بندے کو نعمتیں دیتا چلا جاتا ہوں وہ مجھ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر جیسے جیسے انسان امیر ہوتا چلا جائے گا نا ویسے ویسے وہ جو ہے نا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھنا یہ شروع کر دیتا ہے یہ تو سارا کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ اگر 5 مرلے کے مکان میں تھا تو انسان تھا، 10 مرلے کے مکان میں گیا تکبر آ گیا، کنال کے مکان میں گیا تو پھولنا شروع ہو گیا، اور اگر کوئی 4 کنال فارم ہاؤس میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر انسانیت ہی نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، پھر غریب کو اس نے غریب نہیں سمجھنا، سگا بہن بھائی بھی ہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، نہ اس نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، بالکل پیسہ اس کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن باقی اس کے پاس کوئی اخلاقی قدر نہیں ہوتی۔ اور کسی لکھنے والے نے عجیب جملہ لکھا، میرے اس جملے پر بہت توجہ دیجیے گا، ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ۔ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے امیر دیکھے ہیں، میں لفظ کیا بول رہا ہوں، امیر، میں نے ایسے بہت سے، میں نے اپنی زندگی میں الٹ کہہ گیا، میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس سوائے پیسے کے کچھ نہ تھا۔ جیسے جیسے پیسہ آتا ہے اخلاق بیچ میں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس سوائے پیسے کے کچھ نہ تھا، نہ کوئی رشتوں کا احترام، نہ کوئی غریب کا خیال، نہ کچھ۔
جیسے جیسے انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو عزیزان محترم بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، وہ ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس ہی آ گیا نا، آ کے کہتا ہے حضرت میں نے زندگی میں کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، لیکن مجھے تو کسی گناہ کی سزا بھی نہیں آج تک ملی، میں نے تو یہ محسوس کیا مجھے تو زندگی میں کوئی سزا نہیں ملی۔ جب حضرت حسن بصری سے آنے والے شخص نے یہ کہا نا کہ حضرت گناہ میں نے بہت کیے ہیں، سزا مجھے کوئی نہیں کبھی زندگی میں ملی، آپ نے فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتا، کیا تیرا جی چاہتا ہے نماز پڑھنے کو؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں حضرت۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ تو روزہ رکھے؟ نہیں حضرت۔ کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ تو رشتہ داروں کے اوپر اپنی دولت خرچ کرے، غربا مساکین؟ نہیں حضرت۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیرا جی چاہتا ہے؟ نہیں حضرت۔ کیا تجھے غیبت کرنے میں لطف اور مزہ آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ کبھی رات کے پچھلے پیر تو اٹھے تو تیرا جی چاہتا ہے کہ مصلے کے اوپر کھڑا ہو جاؤں اور اللہ کو یاد کروں؟ نہیں حضرت۔ جب اتنے ساری باتوں کا اعتراف کروا لیا نا تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے یہ تجھے گناہوں کی سزا نہیں مل رہی تو پھر اور کیا ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر تمہارا جی نہیں چاہتا نا نماز کے لیے مسجد میں آنے کو، اور یار یہ مسجد اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، شاید میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا اس وقت یہ جملہ آپ کے گوش گزار کیا تھا، مجھے تو زمین و آسمان سے بھاری یہ لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تو جنت سے بھی کہیں زیادہ مسجد میں بیٹھنا اس لیے محبوب ہے کہ جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوگا۔ تیرا جی نہیں چاہتا مسجد میں آنے کو، تو روزہ رکھ لیتا ہے۔ وہ میں اپنی مسجد میں ایک دن یہ بات کر رہا تھا کہ آنے والے دور میں مورخ لکھے گا کہ ایک ایسی قوم تھی جو سحری کرنے کے لیے ساری رات جاگتی تھی اور افطاری کرنے کے لیے سارا دن سوتی تھی۔ یار روزے کا یہ مقصد تو نہیں تھا، سحری کرنے کے لیے ہم ساری رات جاگتے ہیں اور افطاری کرنے کے لیے سارا دن سوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور پریشان بھی ہم اسی لیے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم سمجھیں گے ہم بڑے خوش ہیں، اور اگر تیرا یہ سارے کام کرنے کو جی نہیں نہ چاہتا تو پھر سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہے، تجھے اور گناہوں کی سزا۔ دیکھو بندہ بعض دفعہ نہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے اگر میں برا ہوتا تو پکڑا جاتا نا، بندہ یہ سوچتا ہے لا رہا ہے 2 نمبر پیسہ لا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اور سوچ یہ رہا اگر میں برا ہوتا تو پکڑا جاتا، نفس اس کو یہ سمجھاتا ہے۔ حالانکہ عزیزان محترم کسی لکھنے والے نے لکھا کہ اللہ کی جو ہے نا سب سے بڑی پکڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں پکڑے ہی نہ۔ میرے اس جملے پر غور کیجئے گا، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ جس کو تو اللہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے نا تو وہ تو کر لیتا ہے توبہ، دعائیں مانگنی شروع ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، صلح کر لیتا ہے۔ لیکن ایک شخص اس کی رسی ڈھیلی ہے، دراز ہے، گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے برا ہوتا تو پکڑا جاتا ہو، نہیں اللہ کے بندے تیرے سمجھنے میں کہیں فتور ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی پکڑ یہ ہے کہ وہ پکڑے گئی تمہیں موت کے وقت تمہیں مہلت ملے گی نہیں، ڈریں اسے انجام سے۔ اور سب سے زیادہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے نا وہ سارے روٹی روزی کے پیچھے کرتا ہے، سب سے زیادہ گناہ۔ عزیزان محترم، وہ حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ حکایت لکھی ہے، اور یہ جلال الدین رومی کوئی چھوٹا شخص نہیں ہے جسے اقبال جیسا شخص اپنا پیر و مرشد کہے۔ حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی شخص کا نا کاروبار بڑا مندہ تھا، اتنا مندہ ہو گیا، کاروبار کا بھٹا بیٹھ گیا، اس کے اوپر قرض چڑھ گیا، برا حال، بینک کے دہاڑے۔ جیسے آج یہ روز پبلک پروگرام میں جاتے رہتے ہیں نا تو جس بندے کو بھی تنہائی میں کوئی موقع مل جائے نا ایک ہی بات کہے گا پروفیسر صاحب وہ نا کاروبار کوئی نہیں رہا، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ ہر بندے کو ایک ہی پریشانی ہے الا ماشاءاللہ۔ ایسے ہی وہ کوئی دکاندار قسم کا شخص تھا تو کاروبار اس کا ایسا بیٹھا مقروض ہو گیا، برا حال۔ ایک دن وہ اپنے دوست سے مشورہ کرتا ہے کہ یار
بڑا برا حال ہے، بڑا قرض سر پہ چڑھ گیا، کاروبار چل ہی نہیں رہا، کوئی مجھے نسخہ بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ۔ دوست سے مشورہ کرتا ہے، دوست کہتا ہے کہ یار وہ فلان جگہ پہ جا، وہاں ایک درویش ہے، فلان فلان اس کا نام ہے، اللہ والا ہے کوئی، جا کے اس کو اپنا مسئلہ بتا، وہ جو تمہیں کہے گا نا ویسے کرنا، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ وہ دوست کے مشورے پہ نا اس درویش کے پاس چلا گیا، جا کے اس نے درویش کو ساری بات سنائی کہ حضرت اس طرح دکان میں نے بنائی ہوئی ہے اور میرے اوپر تو بہت سارا قرض چڑھ گیا اور کاروبار بیٹھ گیا، مجھے کوئی مشورہ دیجیے۔ بزرگوں نے نور فراست سے، نگاہ ولایت سے جب دیکھا نا تو پتا چلا کہ یہ تو کم تولتا ہے، یہ کم تولتا۔ عزیزان گرامی، آپ غور کر کے دیکھیں، پہلی امتوں پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں نا، کسی امت پر بھی عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ روزہ نہیں رکھتی تھی، وہ حج نہیں کرتی تھی، نہ اس وجہ سے عذاب نہیں۔ عذاب جتنے بھی آئے ہیں نا معاملات کی وجہ سے آئے ہیں، معاملات میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور ہمارا بھی وہی حال ہے۔ تو ان بزرگوں نے نا نگاہ ولایت سے اندازہ کر لیا کہ یہ کم تولتا ہے، اور بزرگوں نے صرف ایک جملہ اسے کہا، نصیحت کی کہ بچے آئندہ زندگی میں کم نہ تولنا، جا خیر ہو جائے گی۔ جب اتنا کہا نا تو اس کے پاؤں سے تو زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ یار یہ واقعی کوئی اللہ والا ہے، اس کو تو میرے حال کی خبر ہو گئی ہے۔ وہ گیا اپنی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، اس نے کیا کیا، ترازو اور وٹے جو ہے نا وہ باہر رکھ دیے تھڑے پہ، اور جو بھی گاہک آتا ہے نا اسے کہتا کہ لو بھئی اپنے ہاتھ سے ہی تول لو اور تول کے سودا لے جاؤ، قیمت بھی مناسب، ریٹ بھی مناسب، اور ہر گاہک جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے سودا جو ہے نا وہ ڈالتا، تولتا، لے جاتا۔ اب جس دکاندار کے پاس آپ جائیں وہ کہے کہ یہ لو بھئی شاپنگ بیگ، اپنی مرضی کا سودا ڈالو، خود ہی تولو، اگر تھوڑا سا جھکتا ہوا بھی تولتا تو وہ نظر انداز کرتا اور پیسے بھی انتہائی معقول لے تو یقیناً اس کے پاس رش بڑھ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے پاس نا اب لوگ آنا شروع ہوگا کہ یار وہ جو فلان دکاندار ہے نا وہ تو اتنا اچھا کہ خود ہی سودا ڈالو، خود ہی تولو اور پیسے بھی مناسب۔ اس کے پاس گاہکوں کا رش بڑھ گیا، کسٹمر رش بڑھ گیا اس کے پاس۔ اب اس کے پاس گاہکوں کی قطاریں، اور اتنا اس کا کاروبار چمک اٹھا، اتنا چمک اٹھا کہ قرض بھی سر سے اتر گیا، حالات بدل گئے، کاروبار وسیع ہو گیا، اور یہاں تک کہ حضرت امام جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے وٹے بھی سونے کے بنا لیے، باٹ جو تھے وہ بھی سونے، اور شہر بھر میں اس کی شہرت کہ بھی وہ دکاندار جس کے وٹے بھی سونے کے ہیں۔ عزیزان محترم، اب اس کے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی، اور وہ نہ ہدیہ کرنے کے لیے، نظر کرنے کے لیے ان بزرگوں کے پاس پھر چلا گیا۔ دکان اس نے بند کی اور بزرگوں کے پاس شام کو چلا گیا، کہنے لگا حضور وہ جو آپ نے مشورہ دیا تھا نا کہ کم تولنا، میں نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے۔ ہمارا جو تاجر ہے نا اس کے ساتھ ایک یہ بھی پریشانی ہے، ہم سارے لوگ نا رزق کی کثرت مانگتے ہیں، اللہ زیادہ ہو، لاکھوں ہیں تو کروڑوں، کروڑوں تو اربوں، ہم رزق کی کثرت مانگتے ہیں جبکہ ہمیں اللہ سے رزق کی برکت مانگنی چاہیے۔ ہم برکت نہیں مانگتے، ہم کثرت مانگتے ہیں۔ مصیبت یہ بھی ہے، حالانکہ کثرت سے تمہارا حساب بھی بڑھے گا۔ اللہ سے بھائی، اللہ کے بندو برکت مانگا کرو۔ اس نوجوان نے نہ جا کے بزرگوں سے کہا میں نے آپ کی بات مانی اور اتنی برکت ہوئی ہے، کاروبار اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ میں نے تو حضرت وٹے بھی جو ہے نا وہ سونے کے بنا لیے ہیں، سونے کے وٹے بنا لیے ہیں۔ بزرگوں نے پتہ پھر کیا بات کہی اسے، ساری بات سن کے بزرگ فرمانے لگے بیٹا یوں کرنا کہ وہ جو تُنے سونے کے وٹے بنائے ہیں نا، بڑی قیمتی بات ہے، بہت توجہ رکھیے گا، بات کو میں ویسے بھی سمیٹ رہا ہوں۔ وہ جو سونے کے وٹے ہیں نا، کل شام کو نا جب تو دکان بند کرے نا تو اس کو ندی کنارے پھینکانا، ندی کنارے پھینکانا، سونے کے باٹ جو ہیں، وٹے جو ہیں۔ اب وہ نوجوان کا چونکہ اعتماد بن چکا تھا بزرگوں کے اوپر کہ انہوں نے جو پہلے مشورہ دیا تھا اس سے بڑا مجھے فائدہ ہوا تو یقیناً اس کے اندر بھی خیر ہوگی۔ اس نے اگلے دن کیا کیا، دکان پہ گیا، سارا دن اس نے دکان کھولے رکھی۔ شام کو جب اس نے دکان بند کی تو سونے کے بٹے اٹھائے اور جا کے ندی کنارے، دریا کے اندر نہیں، دریا کنارے اندھیرے میں پھینک آیا بزرگوں کی نصیحت کے مطابق۔ جب پھینک آیا نا تو اگلی صبح
وہ جو قریبی گاؤں تھا نا دریا کے کنارے، وہاں کے لوگ اس کے پاس سودا لینے کے لیے اکٹھے ہو کے، جیسے پہلے لوگ دیہات سے لوگ اکٹھے ہو کے سودا لینے کے لیے آتے تھے، شہر دور دور ہوتے تھے، ایسے ہی نا وہ لوگ گاؤں کے نا اکٹھے ہو کے نا اس کی دکان پہ سودا لینے کے لیے آ رہے تھے، اور جب وہ وہاں سے گزرے نا دریا کنارے سے، انہوں نے دیکھا کہ سونے کے وٹے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سارے دیکھ کے نا پریشان ہو کہنے لگے، ہو یہ تو بھائی وہ جس سے ہم سودا خریدتے ہیں، یہ وٹے تو اسی کے ہی ہے، اور تو کسی کے شہر میں ہے نہیں، تو اس بیچارے کا تو لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ انہوں نے وٹے اٹھائے اور اس کے پاس چلے گئے، اور جا کے پوچھتے ہیں بھائی وہ تیرے وٹے کدھر ہے سونے کے؟ وہ کہنے لگا چھوڑو یار وٹوں کی بات چھوڑے، آپ سودا لیں اور جائیں، چھوڑیں ان کی بات۔ وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے بندے یہ تو ہمیں دریا کنارے سے ملے ہیں، بیوقوف یہ وہاں تیرا اتنا نقصان، یہ پکڑ اپنے وٹے اور ان کو سنبھال کے رکھ۔ عزیزان گرامی، وہ بندہ بڑا حیران ہوا، دکان کا مالک۔ جب پھر شام ہوئی نا، اس نے دکان بند کی اور وہ ان درویش کے پاس، بزرگوں کے پاس پھر چلا گیا، جا کے عرض کرتا ہے حضور معاف فرمائیے گا، میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا، میں آپ کی نصیحت کے مطابق میں وٹوں کو نا جو باڑ تھے میں اس کو ندی کنارے پھینک آیا تھا، لیکن میرے ہی کچھ گاہک جو تھے نا وہ وہاں سودا لینے میرے پاس آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا وٹے گرے ہوئے ہیں، انہوں نے اٹھائے لا کے پھر انہوں نے مجھے دے دیا۔ خدا کی قسم میں نے آپ کی بات مان کے میں وٹے پھینک گیا تھا، لیکن آپ پھر وہ میرے پاس ہی گئے ہیں۔ جب بزرگوں نے ساری بات سنی نا تو عزیزان گرامی دل کی تختی پر اگلا جملہ لکھنا، وہ بزرگ فرمانے لگے، کہنے لگے بیٹا یاد رکھنا، اگر رزق تیرا حلال کا ہوگا نا اور تو اپنے ہاتھوں سے بھی باہر پھینک آئے گا نا تو لوٹ کر پھر بھی تیرے پاس ہی آئے گا۔ اللہ کے بندو یہ راز ہے، سمجھو اس کو۔ رزق دکانوں سے نہیں ملتا، کارخانوں سے نہیں ملتا، رزق اللہ کے غیب کے خزانوں سے آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 برس تک جاتا تھا، دکان پہ کپڑے کی دکان تھی، 30 برس تک جاتا تھا، شٹر نیچے کرتا، اندر جاتا اور جا کے 300 نوافل پڑھتا، اور جب 300 نوافل پڑھ کے گھر کی راہ لینے لگتا نا، جو ہی میں شٹر بند کرنے لگتا تو ایک گاہک آ جاتا اور وہ مجھ سے اتنا کپڑا خرید کے لے جاتا کہ میرے دن بھر کی ساری ضرورتیں وہ ایک گاہک سے ہی پوری ہو جاتی، اور 30 برس تک یہ ہوتا رہا۔ میں دکان پر جاتا تھا، میں 300 نفل پڑھتا تھا، نفل پڑھ کے جو ہی نکلنے لگتا تھا تو ایک گاہک ایسا آ جاتا تھا، وہ مجھ سے اتنا کپڑا لے جاتا تھا کہ میرے دن بھر کی ساری ضرورتیں۔ تو عزیزان گرامی رزق اللہ کے غیب کے خزانوں سے آتا ہے، یہ یقین پیدا کریں۔ اور بس آخری بات، وہ ایک بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری میں، حضرت، بلکہ وقت کوئی نہیں ہے، میں اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بہت قرض چڑھ گیا، بڑی پریشانی ہے، تو حضرت میری دیہڑی جو ہے نا دن بھر کی مزدوری، وہ سرکار سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 درہم ہے اور میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی دعا کریں، اللہ میرے رزق کے اندر کوئی اضافہ فرما دے۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں لکھا، آپ نے الٹا یہ کہا اسے، اس صحابی سے کہا جاؤ اپنے مالک سے کہنا جس کے پاس تم مزدوری کرتے ہو کہ تیری مزدوری ہے 10 درہم، اسے کہنا کہ وہ تیری مزدوری 7 درہم کر دے، اور جا کے اسے کہنا کہ میرے پیغمبر کا یہ حکم ہے کہ میری مزدوری 7 درہم کر دی جائے۔ اب وہ صحابی تھا، کوئی وہابی تو تھا نہیں، میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں وہ وہابی تو تھا نہیں، صحابی تھا، اس نے کوئی جرا نہ کی، وہ اپنے مالک کے پاس گیا مزدوری کے لیے، جا کے اسے کہا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میری مزدوری 10 درہم کی بجائے 7 درہم کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اور کیا چاہیے، مزدوری اس کی ہوگی 7 درہم۔ اب ڈیلی جب اس کو 7 درہم ملتے نا تو اب اس کے اندر اتنی برکت پڑی کہ اب اس کا قرض بھی اترنا شروع ہو گیا، اس کے پاس پیسے جمع ہونا بھی شروع ہو گئے، دن بدن اس کے حالات بدل گئے، حتیٰ کہ اتنے بدل گئے اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک دن حاضر ہو کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابی مجھے ایک بات تو بتا، یار پہلے تیری مزدوری سے 10 درہم تو تیرا گزارا نہیں ہو رہا تھا، اب تیری مزدوری ہوئی 7 درہم، تو اب تو نے اتنے پیسے جمع بھی کر لیے، حالات بھی تیرے اتنے بدل گئے، یہ تمہیں کوئی بات سمجھ آئی ہے، ہوا کیا تیرے ساتھ؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا سن تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، تو جو کام کرتا تھا نا وہ اس کی اجرت بنتی تھی صرف 7 درہم، اس کی اجرت ہی 7 درہم بنتی تھی،
تجھے مل رہے تھے 3 درہم زیادہ اور تو 3 درہم کی محنت نہیں کر رہا تھا، اور وہ جو تمہیں زائد مل رہے تھے نا، جو تیرا حق نہیں تھا، اس کی نحوست پڑ رہی تھی ان 7 کے اوپر بھی، جس کی وجہ سے تیری گزر اوقات مشکل ہوگی، تیرے اوپر قرض چڑھ گیا۔ اب چونکہ میں نے تیری مزدوری ہی 7 درہم کروا دی اور تو محنت ہی 7 درہم کی کرتا ہے، اب وہ نحوست والے 3 درہم بیچ میں سے نکل گئے، لہذا یہ اس کی برکت ہے کہ اب تیرے پاس اتنا مال جمع ہونا شروع ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ راز ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ عزیزان محترم، وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں، 40-42 منٹ ہو چکے، اور عشر کے بارے میں کہا گیا کہ آپ عزیزان گرامی، سچی بات یہ ہے، وہ میں نے شاید کبھی پہلے بھی آپ کے ہاں یہ جملہ بولا ہو، وہ 3 چھوٹے چھوٹے جملے میں اکثر اپنے خطبات میں سنایا کرتا ہوں کہ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ ساتھ لے گئے، وہ ساتھ لے گئے۔ تیرے ساتھ جانا وہی ہے جو تو اللہ کی راہ میں دے جائے گا۔ عشر تو ہے یہاں، تو میرا خیال پتہ نہیں ان کا مقصد فطرانہ کہنا تھا یا انہوں نے اگر لفظ تو عشر لکھا، اگر تو اس کے اندر عشر مقصود ہے تو وہ ذرا ایک فقہی مسئلہ ہے۔ برانی زمین کا عشر کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ہے نہری زمین اس کا عشر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اگر فطرانہ اس سے جاننا مقصد ہے تو وہ فطرانہ جو ہے وہ اس وقت 1.25 کلو گندم تقریباً 150 روپے میں بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، جتنے گھر کے افراد ہیں، ہر سانس لینے والا جو گھر کے اندر فرد ہے، عید نماز پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے روزے جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہی رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، جو شخص فطرانہ نہیں ادا کرتا۔ اس لیے عزیزان محترم